میں تیری مدحت کا بیان ہے، قیامت کے روز اس کی بخشش ہوگی مراد، قیامت کے روز اس کی بخشش ہوگی مراد، ذکر خدا سے تر جس کی زبان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس خوبصورت تقریب کا آغاز رب ذوالجلال کی آخری نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ اہلیان قول و طارت کی بڑی اہم شخصیت، بڑی ممتاز عوامی سماجی شخصیت جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، جناب حافظ نذیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ نذیر احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين آمنت بالله صدق الله العظيم لاتے کلام پاک کی سعادت جناب حافظ نذیر احمد صاحب حاصل کر رہے تھے۔ ملک پاکستان کے نامور شاعر سرکار انبیاء کی شان میں اپنا قلم کچھ اس طرح سے اٹھاتے ہیں: جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ بحضور سرور کائنات عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا انتہائی محترم علاقہ بھر کی بڑی عوامی سماجی مذہبی شخصیت جناب یاسر عرفات بٹو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب یاسر عرفات بٹو صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے خدا ہے کریم کا خدا ہوا ہے کریم کا بڑے خزانے لٹا رہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، فلک کا سینہ دمک
سبیلا دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے علا کے نغمے چھڑے علا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے علا کے نغمے حضور تشریف لا اور بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کھڑے ہو ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو بحضور سرور کائنات یاسر عرفات فردو صاحب عقیدتوں کے پھول نچاور کارے تھے. اب میں حافظ ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اگلے مقرر کو دعوت سخن دیں. جناب حافظ ثناء اللہ صاحب. بہت شکریہ جی جبار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. صدق اللہ العظیم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرد و بیاں. اہلیان قول و طارت کے لیے آج کا دن خوشی، مسرت اور شادمانی کا دن ہے کہ ہماری دھرتی کی نامور شخصیت جس کا سماجی کام بولتا ہے، نظر آتا ہے، اور انسان کے اندر سے اگر ہمدردی، الفت، محبت نکال دی جائے تو انسان نہیں رہتا. اسی ہمدردی کو محسوس کرتے ہوئے طارق محمود جنجوعہ صاحب نے اپنے علاقہ کے لیے، اپنے علاقہ کی بہتری کے لیے یہ ایک بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے. ہم ان کی اس کاوش کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. طارق محمود جنجوعہ صاحب کا تعلق تو بنیادی طور پر سول انجینئرنگ سے ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے جس طرح بلڈنگیں بنائی ہیں، بلڈنگیں کھڑی کی ہیں،
اب انہوں نے قوم کو بنانا اور قوم کو کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس میدان کے اندر بھی کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ مختلف پلیٹ فارم سے کام کرتے ہوئے طارق محمود جنجوعہ صاحب اس سے پہلے بھی ہیومن ہیلپر ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کولو تارٹ کے اندر ہونے والے مختلف سماجی کاموں کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اب جو یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے سینٹ ہیلپر فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ، اس میں بھی جناب طارق محمود جنجوعہ صاحب نے اپنی 24 کنال ایکڑ اراضی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے وقف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم مشن میں کامیاب اور کامران فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر بڑی چیز یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کی نمائندگی چاہتے ہیں۔ اس کی بنیادوں سے لے کر اس کے ورکنگ شروع ہونے تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سوچ ہے، میرا نظریہ ہے کہ میرے علاقے کے مکینوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے سہولتیں حاصل ہوں۔ اور یہ جو پروجیکٹ ہے پاکستان کے چند بڑے ویلفیئر جو پروجیکٹ ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ حافظ آباد میں شاید ہی حافظ آباد میں ویلفیئر کا اتنا بڑا پروجیکٹ پہلے آیا ہو، جو یہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل کولو تارٹ کی سرزمین پر شروع ہو رہا ہے۔ میرے علم کے مطابق یہ حافظ آباد کی سرزمین پر ویلفیئر کا تقریباً سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو جناب طارق محمود جنجوعہ صاحب لے کر آ رہے ہیں، اور ہم سارے اہلیان علاقہ ان کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ابھی معزز مہمان گرامی جناب محمد اسلم صاحب چیف انجینئر تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان گرامی جناب محمد اسلم صاحب جو چیف انجینئر ہیں وہ پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو اس خوبصورت محفل میں اس اچھے مشن اچھے کاز کے لیے یہاں پر تشریف لانے پر اہلیان حافظ آباد، اہلیان کولو تارٹ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم، ست بسم اللہ، جی آیا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ طارق محمود جنجوعہ صاحب نے یہ اقدام اٹھایا اور اس وقت سینٹ ہیلپر فاؤنڈیشن کے وہ لاہور اور گجرانوالہ ریجن کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اور یہاں پہ جو پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اس ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ بھی طارق محمود جنجوعہ صاحب ہیں، اور میں اپنے اور اپنے اہل علاقہ کی طرف سے انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جس طرح آج ہم سب مل کر ان کی اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں، کل بھی جب جہاں جیسے وہ بلائیں گے انشاءاللہ اس ویلفیئر کے کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اور یہ اگر کوئی سیاسی کام ہوتا یقیناً میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں اس میں شرکت نہ کرتا، لیکن جو انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، ہم ہر وقت ان کے ساتھ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ان کا ساتھ دینا ہم پر فرض بھی ہے، ہم پر قرض بھی ہے، تو اس فرض کو نبھانے اور اس قرض کو چکانے کی غرض سے آج یہاں حاضری ہوئی ہے۔ تو اب میں دعوت دوں گا جناب طارق محمود جنجوعہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اور معزز مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو رحیم اور کریم ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔
میں اپنے سارے معزز مہمانوں کو جو میری دعوت پہ تشریف لے کے آئے ہیں، ان کا میں آپ کو مختصر سا تعارف بھی کراتا جاتا ہوں اور ان کے بارے میں مختصر سا انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ تقریر کرنا کوئی مقصد نہیں ہے میرا، باقی میرے احباب جتنے مہمان گرامی اور لوکل جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ میری شخصیت کے بارے میں یا میرے کاموں کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں۔ مجھے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، وقت اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر سا اس پروگرام کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان گرامی جو میری دعوت پہ تشریف لے کے آئے اور اس دھرتی کے موسم کہ میری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے اس عوام کے لیے ایک 100 بیڈ کا ہاسپٹل دے دیا ہمیں۔ وہ شخصیت جناب چودھری رمضان صاحب جو سینٹ ہیلپرز فاؤنڈیشن کے کنٹری ہیڈ ہے۔ میں بیسیکلی جس طرح پہلے صاحب بتا رہے تھے کہ سول انجینئر ہوں اور میری فیلڈ یہ ہے کنسٹرکشن کی، تو میں اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے کام لینے کی غرض سے میں چودھری رمضان صاحب کے پاس گیا۔ آگے جیسے کہتے ہیں کہ کچھ اللہ کی طرف سے حکم ایسا ہوتا ہے اور کچھ انسان کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کا پھل دیتا ہے۔ تو جب ان کے پاس میں پہنچا تو ان کی سخاوت، ان کی پلاننگ، ان کے پروجیکٹس کے اوپر پروگرامز، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی، کیونکہ میرے اندر بھی وہ ایک ہمیشہ سے احساس اور کسک رہی ہے کہ میں بھی ایسا کام کروں جس سے میری آخرت سنور جائے۔ میری دنیا بھی تو سنور، وہ تو اللہ سنوار ہی دیتے ہیں جی، جب آخرت سنورتی ہے دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ نیت یہ تھی کہ ایسا کام کیا جائے جس سے میرے اپنے عوام، میرے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو میں فائدہ پہنچا سکوں، اور ایسا کام جو صدقہ جاریہ کے طور پہ آخرت تک چلتا رہے۔ تو وہ چیز میرے ذہن میں تھی، تو میں نے چودھری صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ اتنے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اگر مہربانی آپ کر دیں میرے علاقے کے لیے ایک ہاسپٹل منظور کر دیں کہ جس سے میرے عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو چودھری صاحب نے بڑی شفقت کی، میری ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجیں جنہوں نے اس ایریے کا وزٹ کیا، اپنی کیلکولیشنز کی۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے بڑی مہربانی کرتے ہوئے بلا کے مبارکباد دی کہ جنجوعہ صاحب آپ کے علاقے کے لیے ہم کوئی چھوٹا پروگرام نہیں رکھتے، 100 بیڈ کا ہاسپٹل آپ کو دیتے ہیں، جس کے لیے ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ باقی پروجیکٹ کی جو تفصیل ہوگی وہ جو صاحب خود آپ کو بتائیں گے۔ باقی میں سب مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، جیسے ہمارے جنرل محمد علی شاہ صاحب، ان کی خدمات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنے اس کیریئر کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس اور بہت سارے ایسے مشنز کمپلیٹ کیے ہیں جو کہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ پبلکلی مینشن نہیں کیے جا سکتے ہوتے، لیکن ایک حلقہ احباب کے اندر ان چیزوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ان کی گریٹنس ہے، میری ریکویسٹ کے اوپر میرے پاس تشریف لائے، اللہ ان کو اجر دے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاک آرمی کے حوالے سے اور اپنے ایک نرم گوشہ دل رکھنے کے حوالے سے، کیونکہ ان کی سوچ بھی اسی طرح ہی فلاح کے کاموں کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے جو آپ نے یہ کرتے ہیں وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ یہ بہت اس معاملے میں آگے تک اپنے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے مہمان ملک شوکت صاحب، وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے حافظ آباد ضلع کے حوالے سے، سب دوست ان کو جانتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے میری دعوت کے اوپر۔ ڈاکٹر رحمت اللہ ثاقب صاحب، یہ ہمارے سی او ہیلتھ ہیں ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے، تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے
جتنا یہ جانتے ہیں کوئی آدمی اور نہیں جانتا کہ ہمارے ڈیفیشنسیز کیا ہیں اور ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو اس حوالے سے وہ بھی تشریف لائیں, ان کا شکریہ, اور اپنے حوالے سے وہ کچھ بریف کریں گے. اور اس میں بھی میں چودھری رمضان صاحب سے آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے بھی جو ہماری وہ سپورٹ کر سکیں ہمیں اس حساب سے ضرور کنسیڈر کیا جائے. پھر اس کے ساتھ ہمارے انتہائی محترم میڈم شہین خان یہ لاہور سے تشریف لائی ہیں. ان کی بہت بڑی انجینئرنگ فرم ہے جو ڈیزائن کرتی ہیں, 50 سال پرانی ان کی فرم ہے, اور یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا ڈیزائننگ اور اس کے علاوہ میرے جو دوسرے پروجیکٹ ہیں ان کی ڈیزائننگ بھی ساری یہی کرتی ہیں. ان کا بھی شکریہ کہ وہ تشریف لائے. اس کے بعد جناب محمد اشرف کھوکھر صاحب چیف انجینئر ہیں منگلا کے. تو ان کی بڑی مہربانی, یہ اتنی میری دعوت پہ اتنی دور سے تشریف لے کے آئے. یہ بھی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیم تھاٹس والے بندے ہوتے ہیں ان کو اس پروگرام کی قدر بھی ہوتی ہے اور محبت بھی ہوتی ہے, اور اسی حساب سے وہ اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں. یہ بھی بڑی اس طرح کے کاموں میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کرتے ہیں. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے ہمارے پاس. جناب ڈی ایس پی صاحب بیسیکلی آنا تھا ڈی پی او صاحب نے, لیکن ان کی کوئی مصروفیت ہو گئی. تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی نمائندگی کیے ہوئے طاہر صاحب کو ہمارے پاس بھیجا. ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور باقی اس طرح باقی دوست احباب جو ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں اپنے بارے میں کچھ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ میں آپ سب کے لیے کھلی کتاب ہوں. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ جب انہوں نے مجھے پروجیکٹ دے دیا تو میں نے ان کے لیے یہاں پہ جس طرح کی بھی سہولت چاہیے تھی, لینڈ چاہیے تھی, جو چیز چاہیے تھی, میں لائف ٹائم ان کے لیے حاضر ہوں. اور جتنے یہ پروجیکٹس, ایک تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ آ گیا, اور فردر بھی پروجیکٹس کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اور جو یہ ہمارے لیے اور بہتر کر سکے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے, لائف ٹائم ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. جیسے جیسے یہ مہربانیاں ہمارے پاس کرتے رہے, اور اس کے حوالے سے جتنی لینڈ کی یا کسی چیز کی ضرورت یہاں پہ ہوئی اس کے لیے میں حاضر ہوں, اور میں اپنی انشاءاللہ خدمات اس کے لیے لائف ٹائم رکھوں گا. شکریہ جی. معزز خواتین و حضرات, یہ تھے جناب طارق محمود جنجوعہ صاحب جو معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور اس پروجیکٹ کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے تھے. یہ یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے سرزمین کولو کے لیے, حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے لیے, کیونکہ حدیث بھی ہے انسان جو چیز کھاتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, جو پہن لیتا ہے وہ بسیدہ ہو جاتی ہے. پھر اجر کس کا ملتا ہے؟ اگر پانی کا کنواں لگا دیا جائے, اگر کوئی ہاسپٹل بنا دی جائے, اگر کوئی ڈسپینسری بنا دی جائے, تو یقیناً آج چودھری رمضان صاحب, جنرل ارشاد صاحب, اشرف کھوکھر صاحب, جتنے بھی احباب ہیں یہ اس نیک کام کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا جناب محمد منشا صاحب کا, جو کہ اسٹاف ویلفیئر ایسوسیشن ایڈوکیٹ جنرل آفس لاہور سے تشریف لائے ہیں. رانا سلیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ایکس مینیجر پنجاب بینک. عامر بٹ صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے, وہ بھی اس کار خیر کے کاموں میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. وہ ہمارے تحصیلدار غلام رسول صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہیں. ہم ان کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے. اب میں درخواست کروں گا جناب عمر گیلانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کا جو تھرائیو پاکستان فاؤنڈیشن اینڈ چائلڈ ہیلپرز فاؤنڈیشن کے حوالے سے وہ مجھ سے بتائیں گے. جناب عمر گیلانی صاحب, آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جیسے جیسے معزز مہمان آئیں صرف تالیاں ہمیں آپ سے مانگنی ہے, ان کا بھرپور استقبال کیجیے گا. عمر گیلانی صاحب.
नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मेहमान जो आज हमारी इस खुशी में शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी खुसूसी तालियों में जो है आप इजहार शुक्रिया करें जनाब तारिक जंजुआ साहब के लिए, जिन्होंने इस कार खैर के लिए अपनी ज़मीन अतिया की। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि लोगों के लिए जीते हैं और उनमें से एक जनाब तारिक जंजुआ साहब हैं। थ्राइव पाकिस्तान और सेंट हेल्पर्स फाउंडेशन, जैसे कि बताया गया कि मेरा नाम उमर गिलानी है, तो मैं इस NGO का कोऑर्डिनेटर हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पिछले 1 साल से इस NGO के साथ अटैच हूँ और यही मेरा ख्याल है कि आखिरत में भी मेरी फलाह का ज़रिया बनेगा। थ्राइव पाकिस्तान और सेंट हेल्पर्स फाउंडेशन, इसका आगाज़ 2018 में किया गया, लेकिन ये जो प्लानिंग है ये 2 दोस्तों की प्लानिंग थी यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिसमें से एक हमारे कंट्री हेड और को फाउंडर जनाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब और दूसरे सेंट हेल्पर्स फाउंडेशन जापान के चेयरमैन जनाब नसरुल्लाह तारड़ साहब। ये 2 दोस्तों की एक गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर कुछ डिस्कशन की और उसके बाद ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान में जो बुनियादी सहूलियात हैं जिसमें सेहत, तालीम और साफ़ पीने का पानी, इसका फुकदान है, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि यार हम लोग कुछ ऐसे फलाही इदारे का इफ्तिताह करें या शुरुआत करें जो कि आवाम की खिदमत के लिए बनाया गया हो। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ शहर जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इनमें हस्पतालों की मौजूदगी है जहाँ पे दूर दराज से लोग अपने मरीज़ों को इलाज मुआलजे के लिए लेके आते हैं। इसी तरह तालीम का शोबा जो है उसमें भी अच्छे इदारे जितने भी हैं वो तमाम के तमाम शहरों में पाए जाते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो काश्तकार हजरात हैं जो कि हमारे मुल्क का एसेट है वो आहिस्ता आहिस्ता शहरों की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो ये भी एक अमर था जिसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया कि हम लोग इन सहूलियात को दही इलाकों में और पसमानदा इलाकों में क्यों ना लेके जाएं, जहाँ पर लोग दूर दराज से ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करके और बाकी मुख्तलिफ पैसा खर्च करके शहरों की तरफ जाते हैं। हमारे फैसलाबाद में एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है, आप सब ने सुना होगा कि जब जितने भी वहाँ डॉक्टर और जितने भी डॉक्टर हज़रात यहाँ बैठे हैं उनसे माजरत के साथ कि जितने भी डॉक्टर वहाँ बैठे हैं उनके पास जब भी कोई मरीज़ लेके जाया जाता है तो डॉक्टर आगे से कहते हैं कि इन लाहौर ले जाओ। तो मसला वही है कि फैसलाबाद आप जानते हैं कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन वहाँ पे भी जो अस्पताल मौजूद हैं और वो कसीर तादाद में मौजूद हैं, उन अस्पतालों में वो बुनियादी सहूलियात या कार्डिक सर्जरी वगैरह इस तरह के टेस्ट वगैरह, MRI स्कैन वगैरह उस लेवल के मौजूद नहीं है और ना ही डॉक्टरों में जो है वो डॉक्टर्स उस कैलिबर के वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि वो बड़े बड़े शहरों में ही रहें। तो इसी तनाजुर में जो है फ़ैसला किया गया कि हम 19 अस्पताल इंशाअल्लाह अज़ीज़ 19 अस्पताल पाकिस्तान में कायम करेंगे जो कि मुकम्मल तौर पर फलाही अस्पताल होंगे। 70% मरीज़ों का इलाज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा और 30% ये बिल्कुल सेम मॉडल है जो कि इमरान खान साहब के अस्पताल का भी है कि जो फंड्स हम 30% से इकट्ठे करेंगे, इसके अलावा जो ज़कात खैरात और हमारी जो फ़ॉरेन फंडिंग है जो जापान से हम लोग फंड्स इकट्ठे करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे जो है ना थैंक यू करना चाहूँगा जनाब नसरुल्लाह तारड़ साहब का, जिन्होंने इस अस्पताल और इस कार खैर के लिए और ये जो हमारे 19 अस्पतालों के प्रोजेक्ट हैं और इसके अलावा 17 हमारे स्कूल्स का भी प्लान है कि हम लोग वो भी कायम करेंगे जो कि नेशनल लेवल के स्कूल्स होंगे। उर्दू के अलावा इंग्लिश मीडियम और साइंस की तालीम भी उन स्कूलों में दी जाएगी और ये भी फलाही स्कूल होंगे। तो ये इसके साथ साथ जैसे कहा जाता है कि जब आप किसी अच्छे काम का आगाज़ करें, मैंने आपको बताया कि 2 दोस्तों की एक मुलाकात थी जिससे इस NGO का आगाज़ हुआ। तो जैसे ही आप अच्छे काम का आगाज़ करते हैं तो साथ अच्छे लोग और मिलते जाते हैं। तो
پچھلے 2 سالوں میں ہمارے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس میں سیف اللہ درانی صاحب ہیں، جان محمد اچکزئی صاحب ہیں، سردار شوکت حیات خان ایگزیکٹو ممبر ہیں، مسز عظمیٰ ربانی ایگزیکٹو ممبر ہیں، مسز عائشہ کوثر ڈائریکٹر HR اور عرفان حسین ڈائریکٹر آپریشنز۔ ان لوگوں کی شمولیت سے یہ NGO ایک NGO اور مکمل ادارے میں ٹرانسفارم ہوئی، اور ہم لوگوں نے اس 19 ہسپتالوں کا جو ایک خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنا شروع کیا، اور اسی تناظر میں جو یہ ہسپتال کا افتتاح ہم کرنے جا رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں انفیکٹ، جو 100 بستر پر مشتمل ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس ہسپتال میں تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ سرجری اور جتنے بھی اور ہائی پروفائل جتنی بھی میڈیسنز ہیں اور جو بھی میڈیسن سے ریلیٹڈ ٹیسٹ فیسلٹیز ہیں، سرجری ہے، کارڈک ہاسپٹل ہے، ICU CCU فیسلٹیز، وہ ساری آپ کو ایٹ یور ڈور اسٹیپ پرووائڈ کی جائیں گی۔ میں علاقے کے لوگوں میں کولو تارڑ کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں ان سے التماس کروں گا کہ جب ہم یہ اسپتال کی ڈیولپمنٹ کریں گے تو وہ ان کی مکمل کوآپریشن بھی ہمیں ساتھ ساتھ چاہیے ہوگی، تو آپ لوگوں کا بھی حصہ اس میں ہے، اور یہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے ہے۔ جیسے کہ طارق جنجوعہ صاحب نے کہا کہ ہم اور بھی پروجیکٹس ان کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز میں رمضان صاحب سے سفارش کروں گا کہ یہاں پر اسکول کا بھی آغاز کیا جائے۔ ہمارے جو 3 مینڈیٹ ہے NGO کا، اس میں میں نے جیسے کہ بتایا صحت، پینے کا صاف پانی اور تعلیم شامل ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ عنقریب جانیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم لوگ مختلف علاقوں میں پورے کے پورے کمپلیکسز قائم کر رہے ہیں جو کہ صرف خواتین کے لیے ہوں گے، جہاں پر خواتین کا ہسپتال، ان کی تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ ہسپتال ہم لوگ 5 ہسپتالوں کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں، جس میں منڈی بہاؤالدین اور وہاڑی پنجاب، جہاں پر ایک ہسپتال 320 بیڈ پر مشتمل ہے، اور وہاڑی والا ہسپتال 320 کا ہے، اور منڈی بہاؤالدین والا 300 بیڈ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بنو، خیبر پختونخوا، پتن شیر خان، ہٹیاں بالا، آزاد جموں کشمیر، اور اس کے علاوہ ہم اگلے مرحلے میں انشاءاللہ سندھ میں بھی 2 ہسپتالوں کا عنقریب آغاز کریں گے۔ یہ کچھ تعارف تھا سینٹ ہیلپرز فاؤنڈیشن کا۔ میں جتنے بھی مہمان ہمارے اس محفل میں شریک ہوئے ان سب کا شکر گزار ہوں جو دور دراز سے اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے آئے اور اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آئے، جن میں میجر جنرل ریٹائرڈ محمد ارشاد صاحب، مرزا نوید شہزاد صاحب، بلال فیروز صاحب، رحمت اللہ صاحب، طارق جنجوعہ صاحب، حافظ نذیر احمد صاحب، یاسر وٹو صاحب، میڈم شاہین، طاہر مقصود صاحب، خادم حسین صاحب، گلزار احمد صاحب اور شوکت حیات صاحب، اور ان کے علاوہ جتنے بھی دیگر ہمارے معزز مہمان ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آج ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز اس ہسپتال کا افتتاح جلد از جلد کیا جائے گا اور اس پر کام شروعات کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب عمر گیلانی صاحب، جو کہ پروجیکٹ کے حوالے سے اور پورے پاکستان میں سوسائٹی کی جانب سے NGO کی طرف سے جتنے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے ہیں، تھرائیو پاکستان فاؤنڈیشن اینڈ سینٹس ہیلپر فاؤنڈیشن کی جانب سے وہ بخوبی آپ کو آگاہ فرما رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں گزارش کروں گا محترمہ شاہین خان صاحبہ، مینیجنگ ڈائریکٹر الائٹ انجینئرنگ، جو کہ لاہور سے خصوصی طور پر آج کی اس بزم کو 4 چاند لگانے کی تشریف لائی ہیں، آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتی ہیں میڈم شاہین خان صاحبہ، مینیجنگ ڈائریکٹر الائٹ انجینئرنگ۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ایوری باڈی۔ مجھے صرف ایک بات درستگی کی کرنی تھی۔ جنجوعہ صاحب نے بتایا 50 سال تو ہماری فرم اسٹیبلش ہوئی 1966 میں، تو اس لحاظ سے 55 سال بنے۔
वो एक दुरुस्त करना था। दूसरा मुख्तसर सा बयान करना था कि हमारी फर्म जो है वो प्रोजेक्ट को तख्लीक करने में जितने भी स्टेजेस हैं उन सब में उसकी इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं। यानी आप जानते होंगे इंजीनियरिंग में टोपो सर्वे होता है कि ज़मीन कैसी है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन की ताकत कैसी है, आर्किटेक्चर की उसकी शक्ल कैसी है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा और उस पर तादाद क्वांटिटीज़ क्या खर्च होंगी, कितना मटेरियल खर्च होगा, कितनी चीज़ इस्टेब्लिश होएगी। और फिर हम इसको आगे भी लेकर जाते हैं कि उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या क्या चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि तमाम सर्विसेज कॉम्प्रिहेंसिव हो, CCTV हो, आजकल इतने सिस्टम्स आ गए हैं, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम, स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी स्मार्टनेस का एक दौर आ चुका है कि जो कि बिजली को बचाने, पानी को बचाने, हर चीज़ के करने में स्मार्टनेस का इस्टेब्लिश होना और उसके सिस्टम्स का डिज़ाइन होना ज़रूरी होता है ताकि वो बिल्डिंग एक अच्छी फंक्शनल परफॉर्मिंग, अच्छी एम्बियंस उसकी हो और एनवायरनमेंट अच्छी हो ताकि लोग उधर काम करते हुए खुश रहें, मरीज़ आते ही अच्छे हो जाएं जितने हो सकते हैं। बाकी इलाज तो ऑब्वियसली उनको चाहिए होता है, लेकिन मिजाज अच्छा हो जाता है कि जैसे माहौल अच्छा हो। तो हमारी सर्विसेज की फुल एम्बिट ये है कि स्टार्ट के आपके दिमाग में ख्याल आया तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है और उसको पाए तक मील तक कैसे पहुंचाना है। उसमें टर्न की आता है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ टीम मेंबर बन के उसको जो ख्यालात हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए ताकि ख्वाब जो है वो मुकम्मल नज़र आए। एक मुख्तसर सी ओवरव्यू देना है कि इन्होंने बन्नू का नाम लिया। बन्नू में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई कैंपसेस बने हैं, शहर वाला, कोहाट टाउनशिप वाला, सईद खेल वाला, वो सब हमने डिज़ाइन किए। और अभी यहाँ मंडी बहाउद्दीन का भी नाम लिया गया तो उसमें जिना पब्लिक स्कूल ट्रस्ट कोई 4000 बच्चों के लिए फैसिलिटी बनी है जिधर गवर्नमेंट सेंटर भी है, ऑफिसेज हैं और कोर्ट्स हैं। वो नहरों के जाल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना है वो भी हमने किया है। अच्छा, हमने कोई तकरीबन 17 यूनिवर्सिटीज़ की हैं, 21 यूनिवर्सिटीज़ की हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें फर्दस्ट जो है इस वक्त बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। मेरा कोई यहाँ अपना ओवरव्यू पेश करना नहीं है, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि जी ये लोग टीम में मेंबर्स हैं तो क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या उन्होंने पहले काम किया है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस है, उनके क्रेडिट पे क्या क्या है, कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं बैगेज ताकि आपके प्रोजेक्ट का नाम अच्छा हो, ताकि आपके प्रोजेक्ट का काम अच्छा हो। उस लिहाज से मुझे ये कहना ज़रूरी था कि हमने पूरे पाकिस्तान में हमारा फुटप्रिंट है यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, गोमल मेडिकल कॉलेज GI खान हमने किया है, सियालकोट मेडिकल कॉलेज हमने किया है। और उसके अलावा जो हॉस्पिटल की कामयाबी के लिए होता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, लैंडस्केपिंग, फाउंटेन्स, हर चीज़ मिल के वो एक पूरा माहौल बना, तो उसमें हमारा बहुत रोल है। रीसेंट हॉस्पिटल असाइनमेंट्स हमारी हैं, कोविड में ही ओपन हुआ है पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इमरान खान साहब ने उसकी इनॉग्रेशन की है। एक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में एक ह्यूज ब्लॉक बना है, कोई 5.5 लाख स्क्वायर फीट फैसिलिटी है, वो हमने डिज़ाइन की है। और नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल, वो इमरान खान के पिछले KPK की हुकूमत के दौर में उसने इनॉग्रेट किया। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे 3 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। तो हेल्थ में हमारा काफ़ी रोल है। और मोस्ट रिसेंट तो जंजुआ साहब के साथ जो हमारी हिस्ट्री शेयर हो सकती है, वो नौशहरा फ़रोज़ में हमने एक प्रोजेक्ट किया है फर्नीचर पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये एग्जीक्यूटर हैं और हम डिज़ाइनर हैं। और आखिरी तरीन है AQ हॉस्पिटल जो हमारे कौमी हीरो है, वो 500 बेड हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है और वो हमने डिज़ाइन किया है, ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि टीम वेल नेट है और विजन एक है। जब ये होता है तो कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है। बहुत शुक्रिया एवरीवन। ये थी मैडम शाहीन साहबा जो तफसीलन प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपको आगाह फरमा रही थी। हम उनका भी एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपनी बहुत सी
मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज इस नेकी के काम के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम अपनी एप्का यूनियन ज़िला हाफिज़ाबाद के सदर जनाब नसरुल्लाह हजरात साहब, उनकी पूरी टीम जो है उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो भी आज एक अच्छे काम के लिए नसरुल्लाह हजरात साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। उनका भी बहुत शुक्रिया। मज़दूद ख़वातीन हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब से, जो कि CEO है हाफिज़ाबाद हैं और इनकी शानदार अवामी समाजी खिदमात पर आने हाफिज़ाबाद ने इनको अवामी सर्जन का भी खिताब दिया है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आज इस खूबसूरत महफिल में